بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک صادق اور وہ بھی صادق آل محمد، ہمیں سچوں کے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سچوں میں یہ پورا خاندان صادقین ہے، یہ سارے کاظمین ہیں، یہ سارے نقی ہیں، نقبا ہیں، یہ سب تقی ہیں، یہ سب عسکری ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ تقاضا کرتا جا رہا تھا ایسے ایسے اس سے فت اجاگر ہو کر آ رہی تھی۔ امام صادق کے زمانے میں قیل و قال کا دور ہے، جگہ جگہ سے نظریات کی تعارف کروایا جا رہا ہے۔ ایک ہی عنوان پر 4 نظریے ہیں، ایک ہی بات کے 6 نظریے ہیں، ایک ہی موضوع پر 10 قول بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ قول بیان کرنے والا مختلف ہے اور شاگرد ہر جگہ جا کے قول سن رہے ہیں۔ جی ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا اپنے ایک شاگرد سے، کہاں سے ہوتے آ رہے ہو؟ سارے کلاسوں میں، سارے مدرسوں میں ایک ہی موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا آج کہاں سے ہو کر آ رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ بھی گیا تھا۔ اور کہاں گئے؟ فلاں جگہ بھی گیا تھا۔ اور کہاں گئے؟ کہا وہاں بھی گیا تھا۔ تمہیں کیسا لگا؟ کہا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور پھر ایک دم کہا قال الصادق، اور سچے نے یہ کہا۔ اس ایک نظریے پر جب امام جعفر صادق کا قول سامنے آتا تھا تو سارے اقوال پر ایسے جیسے کوئی حاکم قول آ گیا ہو، کوئی حکومت کرنے والا قول آ گیا ہو۔ اس انداز سے وہ شخص ایک دن آیا حضرت ابو حنیفہ کے پاس اور آ کر کہا کہ آج میں صادق آل محمد کے درس میں تھا اور وہاں وہ قول نبی کا بیان کر رہے تھے، اور میں بہت عرصے سے ان کی کلاس میں، ان کے درس میں جا رہا ہوں، مجھے ایک سوال بار بار پریشان کر رہا ہے۔ جی حضرت ابو حنیفہ سے سوال کرتا ہے، اور وہ جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ، توجہ چاہوں گا، وہ یہ کہ وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا تو قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر آپ جب نبی کا قول سناتے ہیں تو سند بیان کرتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور اس نے رسول اللہ سے سنا۔ جب آپ کوئی قول نبی کا سناتے ہیں اور حدیث مبارکہ سناتے ہیں تو آپ سند بیان کرتے ہیں کہ یہ کس نے کس سے سنا، مگر میں ایک عرصے سے ان کے درس میں جا رہا ہوں، وہ تو سیدھا کہتے ہیں قال رسول اللہ نے کہا۔ انہیں بھی تو سند بیان کرنی چاہیے کہ کس نے کس سے سنا اور کس نے کس سے سنا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فوراً بولے خبردار، آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، جس کے درس سے تم ہو کر آ رہے ہو وہ حق رکھتا ہے کہ کہہ دے کہ اللہ سے میں نے سنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ وحی الہی سے جڑا ہوا خاندان ہے، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ جی 70 سال کی عمر تھی حضرت ابو حنیفہ کی، تو ایک چاہنے والے نے، ان کے چاہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 سال کا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور لگ رہا ہے کہ آپ 2 سال کے نہیں ہیں، مزاح فرما رہے ہیں، آپ تو بہت بڑا نام ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، اور آپ مزاح فرما رہے ہیں ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ ہم سے مزاح کریں۔ تو کہا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، جو جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال گزارے ہیں وہ نکال دو تو میری حیثیت ہی نہیں ہے، میں ہوں تو ان 2 سالوں کی وجہ سے جو میں نے صادق آل محمد کے ساتھ گزارے۔ یہ گھرانہ، یہ سچوں کا گھرانہ، جو کہہ دیں تو وہی ہو جائے اور جو ہو وہی بولیں۔ جی جو سچے ہوتے ہیں وہ معاشرے پر گراں گزرتے ہیں۔ معاشرہ ہوا کے دوش پہ چلنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، معاشرہ رنگ میں رنگنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، معاشرہ اصولوں اور صداقت پہ چلنے والے اور سچائی پہ چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا ایسے لوگ تنہا بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو امام کے کرسی درس کے سامنے 4000 طالب علم آئے گئے بیٹھے پڑھے، وہ سب مولا کے شاگرد ضرور تھے، سب مولا کے شیعہ نہیں تھے۔ جی ورنہ ممکن تھا کہ 4000 شاگردوں
کا استاد اور اس کے گھر میں آگ لگ جائے، اور آگ لگے نہیں لگا دی جائے، اسے 2 مرتبہ اسیر بنا لیا جائے، اسے زندان میں اور قید خانے میں رکھا جائے؟ نہیں. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ سب وہاں آنے والے مولا کے شیعہ نہیں تھے، شاگرد تھے. جب مولا کے گھر میں آگ لگائی گئی تو راوی کہتا ہے کہ امام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند، ہاشمیات، سیدانیاں، نبی ذاتیاں، امام جو قمیص کے اندر کپڑا پہنا جاتا ہے، جسے شعار کہتے ہیں عربی میں، شعار جو بدن سے چپکا ہوا کپڑا ہوتا ہے، جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے. اور شعار نظریے کو بھی شعار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے وجود کے ساتھ. امام شعار پہنے ہوئے تھے، بدن سے جڑا ہوا کپڑا. جب حجرے سے اپنے گھر سے باہر آئے اور چاہنے والوں نے مولا کی مدد کی، گھر کی آگ کو بجھا تو دیا، مگر کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ امام ایک جانب کھڑے ہو رہے ہیں. تو چاہنے والوں نے کہا مولا آپ کا یہ رونا یقیناً تکلیف ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، اگر آپ صابر امام ہیں. فرمایا کہ من حجرن الی حجرتن، ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی جانب میری بچیاں جا رہی تھیں اور بار بار آواز لگا رہی تھی کہ کوئی ہمیں بچائے، مگر جتنی بڑی بیویاں تھیں ان کا یہ اضطراب جو میرے لیے قابل برداشت نہیں تھا، وہ اس لیے میں نہیں سوچ رہا، میں تو اس 4 سالہ بچی کو سوچ رہا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک حجرے سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ صحرائے کربلا میں جا رہی تھی اور پکار رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے بچائے. اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کے گوشواروں کو اتار لیا تھا. مجھے اپنی بچیوں کو آگ میں اور آگ جلتی ہوئی آگ میں دیکھ کر وہ بچی یاد آئی جو حسین کی بچی ہے. اور پھر فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. امام نے روتے ہوئے فرمایا ہے حسین آپ کے دن عاشور سے بڑا تو کسی کا دن نہیں ہے. اور فرمایا آپ کی زمین کربلا سے بڑی مظلوم زمین تو کسی کی نہیں ہے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی ہے، بس میں 2 جملے اور کہوں گا. عزادارو، امام جعفر صادق کو زہر دے دیا گیا. زہر کا اثر 3 دن مسلسل تکلیف میں مبتلا کرتا رہا. سنیں گے رو رہے نا حضرات. پہلے دن امام زہر کے اثر سے چل رہے تھے، بیٹھا نہیں جا رہا تھا. دوسرے دن امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. تیسرے دن امام سے لیٹا نہیں جا رہا تھا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ امام نے وصیتیں فرمائی. امام موسیٰ کاظم نے بابا کی وصیتوں کو سنا اور پھر جنازے کو غسل و کفن دے کر جنت البقیع کی طرف لے گئے. ائمہ اہل بیت میں واحد امام ہے جن کے جنازے میں سب سے زیادہ بڑا مجمع تھا. تمام ائمہ میں سب سے زیادہ مجمع اگر کسی امام کی جنازے میں تھا تو امام جعفر صادق کے جنازے میں تھا. اور جب اتنا بڑا جنازہ دیکھا نا تو امام موسیٰ کاظم رونے لگے اور روتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے تھے سلام ہو ہمارے جد حسین پر جن کا لاشا 3 دن بے گور و کفن تھا. کوئی میرے جد حسین کا لاشا اٹھانے والا نہیں. ماتم حسین